حضرت امیر حمزہ ہے، آپ ان سے بے شمار محبت کیا کرتے تھے۔ قاری صاحب جانتے ہیں کہ آپ اپنے چچا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مقام احد کا منظر ہے، آپ کے چچا اپنے نبی سے اجازت لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی جنگ کے میدان میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن امام الانبیاء خاموش ہیں، اجازت نہیں دے رہے۔ امیر حمزہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے غلام تو جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دے، لیکن میرے کریم آقا خاموش ہے، جواب نہیں دے رہے۔ جب امیر حمزہ نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ سبھی جا رہے ہیں، سبھی کو اجازت مل رہی ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ تو کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرے کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے امیر حمزہ، اے میرے چچا، تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے اپنے باپ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے باپ کو اپنی زندگی میں نہیں پایا ہے۔ میری آمد سے پہلے میرے باپ کا وصال ہو چکا تھا۔ جب بھی مجھے اپنے باپ کی یاد آتی تو میرا دل اداس ہو جاتا، میں غمگین ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جبرائیل آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب پریشان نہ ہو، اداس نہ ہو، جب بھی آپ کو اپنے والد کی یاد آئے تو اپنے چچا امیر حمزہ کے چہرے کو دیکھ لینا۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے چچا کی صورت آپ کے والد کی صورت جیسی بنائی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے چچا، مجھے پتا ہے آج مقام احد ہے، مقام احد میں آپ کی شہادت ہے، مجھے علم ہے، اس لیے آپ کی اجازت پہ خاموش ہوں کہ آج کے بعد جب مجھے اپنے باپ کی یاد آئے گی تو میں کس کا چہرہ دیکھوں۔ یہ مقام والد کا ہے کہ رسول اللہ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، وفات پا چکے ہیں، لیکن اپنے چچا کی صورت کو دیکھ کر اپنے باپ کو یاد کیا کرتے۔ میرے نبی کے غلاموں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے۔ خدا کی قسم تمہارے والدین تمہاری دولت کے محتاج نہیں ہوتے، تمہارا باپ تمہاری دولت کا محتاج نہیں ہوتا، تمہاری ماں تمہاری عزت کی محتاج نہیں ہوتی، تمہارا باپ تمہارے بینک بیلنس کا محتاج نہیں ہوتا ہے، تمہارے والدین محتاج ہوتے ہیں تمہاری ایک محبت بھری نگاہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر میں آؤ تو باپ کے سامنے بیٹھ کر محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے والدین تجھ سے جتنے بھی ناراض ہو جائیں، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تمہارے والدین تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ ماں کی شان کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے رب العالمین، جنت کے اندر میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ، فلاں جنگل میں ایک کسائی رہتا ہے، کسائی ہے، اس کی دکان ہے، جنت کے اندر وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔ موسیٰ نبی کا ہمسایہ، میرے نبی کے غلاموں، وہ موسیٰ نبی جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے مولا، میرا جنت کے اندر ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، کسی جنگل میں ایک کسائی رہتا ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہوگا۔
اب موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ ایک کسائی میرا ہمسایہ ہوگا، میں تیرا اتنا عظیم نبی ہوں، تیرا اتنا مقام رکھنے والا نبی ہوں، کیا جنت کے اندر ایک کسائی میرا ہمسایہ ہوگا؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ بات یہ نہیں ہے، اگر اس کسائی کا مقام دیکھنا ہے نا ذرا اس کی زندگی کو دیکھ کے آؤ۔ موسیٰ نبی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اس کسائی کی دکان پہ جاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے ہیں کہ آخر وہ کسائی کیا کرتا ہے۔ وہ کسائی صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان پر گوشت بیچتا ہے۔ موسیٰ نبی حیران ہے کہ اس نے تو کوئی اچھا عمل تو کیا نہیں ہے، آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے اسے میرا ہمسایہ بنا دیا۔ موسیٰ نبی اس کسائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس کسائی نے کہا کہ میں تو منتظر ہوں کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے۔ اب کسائی موسیٰ نبی کو لے کے جاتے ہیں اپنے گھر میں۔ اب اس کسائی نے کیا کیا کہ اپنی دکان میں سے گوشت کاٹ کر اس کی بوٹیاں بنا کر گھر میں جاتا ہے۔ تو موسیٰ نبی کہتے ہیں کہ اس کسائی نے سب سے پہلے کام کیا کیا کہ گھر میں گیا، بچوں کو نہیں ملا، بیوی سے نہیں ملا، سب سے پہلے گھر میں جا کر جو وہ گوشت اپنی دکان سے لایا تھا اس کے اپنے ہاتھوں سے سالن بناتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے، تو پھر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ موسیٰ نبی کہتے ہیں کہ اس کی ماں معذور تھی، نہ ہاتھوں سے کسی چیز کو چھو سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے۔ اب وہ کسائی ماں کے پاس جاتا ہے، کھانا تیار کیا، بچوں کو پہلے نہیں کھلایا، اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ جب ماں کھانا کھا لیتی ہے تو اپنے بچے کے کان میں کچھ باتیں کرتی ہے، وہ اس کا بیٹا باتیں سن کے مسکرانے لگ جاتا ہے۔ موسیٰ نبی کسائی سے پوچھتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرے کان میں کیا کہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹے میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جنت کے اندر موسیٰ نبی کا ہمسایہ تجھے بنائے۔ موسیٰ نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کسائی کو سینے سے لگایا، کہنے لگے اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، میں کوئی عام مہمان نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی موسیٰ تیرے گھر میں آیا ہوں اور تجھے پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کے اندر میرا ہمسایہ بنا دیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں یہ مقام ہے ماں باپ کا، خدا اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کر۔ آج اعظم خان کے اصالِ ثواب کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے سے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اصالِ ثواب کے حوالے سے ایک واقعہ، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ یہ محفل پاک عام محفل نہیں ہے، حضور کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کر کے کسی کے لیے اصالِ ثواب کرنا یہ عام بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں صلاح خان آئے، انہوں نے نبی کی بارگاہ میں ذکر کیا، اللہ اس ذکر نبی کے صدقے سے جو مقام مرحوم کو پہنچا رہا ہے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنی عظمتیں قبر کے اندر دے رہا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو آؤ حضرت امام جلال الدین سیوطی کے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ کون امام جلال الدین سیوطی؟
کہ جنہیں 70 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ. جاگتے ہوئے جسم کی آنکھوں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنے پیارے نبی کو دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا معمول تھا کہ جب میں قبرستان سے گزرتا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اہل قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا کرتا. معلوم ہوا کہ یہ اکابرین کی سنت ہے، یہ اکابرین کا طریقہ ہے. جس امام کو 70 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئے جاگتے ہوئے اگر وہ امام ایصال ثواب کو جائز سمجھتا ہے تو آج ہر امتی کو چاہیے کہ ایصال ثواب کیا کرے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، ایصال ثواب کیا. کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوئی. امام جلال الدین سیوطی کشف میں آل کشف ہے، آنکھیں بند کی، دل کی آنکھیں کھلی. کہتے ہیں کہ میں نے کیا منظر دیکھا خواب میں کہ جس قبرستان والوں کو میں نے ایصال ثواب کیا تھا اسی قبرستان میں ایک نور ہی نور ہے، ہر قبر میں نور ہے. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی. میں نے ایک اور بھی منظر دیکھا ہے کہ ایک قبر ہے کہ جس میں سب سے زیادہ نور ہے، آسمان تک نور ہی نور ہے، میری آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہے. امام جلال الدین سیوطی خواب میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، مولا تمام قبریں ہیں، تمام میں نور ہے، ایک ایسی قبر ہے جہاں سب سے زیادہ نور ہے، پردے ہٹائے مولا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کی قبر میں اتنا نور ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اجالا ہی اجالا ہے. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لوگوں، میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو نور کی چادر پھٹ جاتی ہے. میں نے اندر میں قبر کے اندر دیکھا تو ایک نوجوان ہے، سادہ سا مسلمان ہے. کہتے حیران ہو گیا، نہ اللہ کا کوئی ولی تھا، نہ کوئی عالم دین تھا، نہ کوئی حافظ قرآن تھا، بلکہ ایک سادہ سا جوان مسلمان تھا. میں حیران ہو گیا کہ اس کی قبر میں اتنا نور کیسے آ گیا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ تیری قبر میں اتنا نور کیسے ہے، کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ایک دکاندار تھا، کمائی کیا کرتا تھا، اپنی زندگی کا ذریعہ معاش میری ایک دکان تھی، اور میری زندگی کا معمول یہ تھا کہ اپنی کمائی میں سے چند پیسے میں جمع کیا کرتا تھا اور ان پیسوں سے سال کے بعد ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ اس نور کی، اس ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سے میری قبر میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک میری قبر میں اتنا نور ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. سبحان اللہ. جو ذکر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائے اس نوجوان کو رسول اللہ قبر میں آ کر یہ مقام عطا کر دیتے ہیں. تو آج میرے بھائی اسحاق نے اپنے باپ کے لیے محفل میلاد کا انتظام کیا ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس ذکر محفل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے چچا کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. اس لیے میرے نبی کے غلاموں اپنی کمائی میں سے، اپنی حلال کی کمائی میں سے میلاد کی محفل سجایا کرے اور اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کو کیا کرے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، ہمارا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.